Assalamu alaikum. This is Dr. Rahman Ali, University of Peshawar. Dear students, colleagues, and those who are interested to learn how a business research can be performed, تو ان کے لیے آج ہم بزنس ریسرچ میتھڈالوجی کے سبجیکٹ بزنس ریسرچ پروسیس میں سارے وہ سٹیپس جو کہ ایک ریسرچ کو پرفارم کرنے کے لیے لازمی ہوتے ہیں ان کو سمرائز کریں گے، ان کو بریف کریں گے کہ کون سے وہ سٹیپس ہیں جہاں سے ایک بزنس ریسرچر یا ریسرچر ان اینی ادر فیلڈ لائک فزکس، کمپیوٹر سائنس، سوشل سائنسز، تو ان کو ایک سیکوینس آف سٹیپس کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو وہ کون سے سٹیپس ہیں جو کہ ان کو فالو کر کے ایک پرابلم کے لیے سلوشن کو ڈھونڈا جاتا ہے. اس میں ریسرچ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن، پھر اس کی ایکسپلوریشن ہے، لٹریچر ریویو ہے، میتھڈالوجی ہے، ڈیٹا انالیسس ہے، پھر اس کو انٹرپریٹ کر دینا، آخر میں کنکلوژن ان ریکمنڈیشن دے کے ان کو ایک ریسرچ رپورٹ کے فارم میں، ریسرچ پیپر کے فارم میں، ایک انٹرنشپ رپورٹ کے فارم میں ان کو پبلش کر دینا، ان کو رائٹ کر دینا. دیز آر آل دوز اسٹیپس جو کم و بیش یہی اسٹیپس ہیں جو کہ ہر فیلڈ میں ریسرچ کے لیے یوز کی جاتی ہے with some minor modification or addition or subtraction. تو آئے ہم پہلے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بزنس ریسرچ پروسیس ہے کیا چیز. تو جس طرح ہم نے ایکسپلین کیا کہ یہ سیریز آف اسٹیپس ہوتے ہیں جس میں ہم ایک پرابلم کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے سلوشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرام دا ویری اسٹارٹ ٹو دا اینڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہم پرفارم کرتے ہیں وی کال دیٹ بزنس ریسرچ پروسیس. اس بزنس ریسرچ پروسیس میں سب سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں، جب سٹارٹ کرتے ہیں تو پلاننگ کرتے ہیں، پھر پلاننگ کے بعد اس پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور پھر آخر میں فائنڈنگز کو رپورٹ کے شکل میں لکھتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑے لیول پہ اگر ہم بیک پکچر سے دیکھیں تو پلاننگ، ایگزیکیوشن اینڈ رپورٹ پریپریشن یا رائٹنگ یہ مین سٹیپس ہیں جو کہ فردر ریسرچر ان کو سپلٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں انٹو سب سٹیپس. تو اگر ہم یہاں پہ اس بزنس ریسرچ پروسیس کو دیکھیں تو یہ وہی 3 میجر سٹیپس ہے جو کہ ڈیوائڈ کی گئی ہے. یہاں پہ پرابلم ڈسکوری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس پرابلم کے اوپر ہم ریسرچ کرنے جا رہے ہیں، کس فیلڈ میں ہے، کس ٹاپک کے اوپر ہے، اور اس پرٹیکولر ٹاپک میں ہم کس پرابلم کو فوکس کر رہے ہیں. پھر اس پرابلم سے حوالے ہم ایگزسٹنگ سلوشن کو دیکھیں گے، لٹریچر کو پڑھیں گے، اپنے نالج کو براؤڈن کریں گے کہ ایگزسٹنگ کیا سلوشن ہے اور وہ کیا پرووائڈ کر رہے ہیں، کیا لمیٹیشن ہے. پھر ہم اس کے بیس پہ ہم اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے پرابلم کے لیے ایک میتھڈ کو سجیسٹ کرتے ہیں. if it is social sciences اور business research problem تو ہم کوانٹیٹیو کوالٹیٹیو کوئی ایک میتھڈ ہم سلیکٹ کر دیتے ہیں. پھر اس میتھڈ سے ریلیونٹ اس فیلڈ سے ہم نے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو ڈیٹا کے سیمپل ڈیزائن کے اوپر ہم جاتے ہیں، کتنا ڈیٹا لیں گے، کہاں سے، کون سے سورسز سے لیں گے. پھر اس ڈیٹا کو ایکچولی ہم کلیکٹ کر دیتے ہیں. پھر اس ڈیٹا میں جو اناملیز کلیکشن کے وقت آ چکے ہوتے ہیں ان کو ایڈٹ کرتے ہیں، کوڈنگ کرتے ہیں، ان کے اناملیز اور ایرر کو ریموو کرتے ہیں. پھر ایکچوئل جو ہماری ریسرچ میتھڈز ہوتے ہیں، اسٹیٹسٹیکل میتھڈ ہے، ڈسکرپٹیو ہے، انفرینشل ہے، جو بھی ہم نے پریڈکشنز اور کلاسیفیکیشن کرنی ہے، ہم نے اسٹیٹسٹکس نکالنے ہیں، ڈیٹا کو سمرائز کرنا ہے، جو بھی ہے تو وہ اس پروسیسنگ میں ہم وہ اپلائی کرتے ہیں. اور اس کے ریزلٹ پہ جو ہمارے پاس فائنڈنگز آ جاتے ہیں جس کو ہم ریزلٹس کہتے ہیں، تو وہ ریزلٹس ہم کیا کرتے ہیں، ان ریزلٹس کو پھر ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہے ان ریزلٹ کا، اور پھر ہم اس کے اوپر رپورٹ لکھتے ہیں. تو کم و بیش یہی اسٹیپس ہوتے ہیں جو کسی بھی ریسرچ
ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے یوز کی جاتے ہیں. بزنس ریسرچ میں بھی ان کو یوز کیا جاتا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں ایک چیز کو نوٹ کرنا ہے, اور وہ یہ کہ کچھ آتھرز اور کچھ جو ریسرچر ہیں وہ ان میں سے اسٹیپس کو انکریز کریں گے یا ڈیکریز کریں گے, تو اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ فردر ایکسپلینیشن کے اوپر ہے کہ وہ کس اسٹیپ کو کس میں لیتے ہیں, تو اٹ شوڈ ناٹ بی کنفیوزڈ. اب ان کو ون بائی ون ہم لیتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں. تو پہلا جو اسٹیپ نمبر 1 ہمارے پاس پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن یا ڈسکوری فیز ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جس پرابلم کے اوپر ہم ریسرچ کرنے جا رہے ہیں ان کی ہم کنکریٹ لیول پہ ان کو ہم کو ڈیفائن کرتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ واٹ از دا پرابلم, اور اس سے ریلیونٹ ہم کویشچنز جو ہے ہم ریسرچ کویشچن ڈیولپ کرتے ہیں. تو اس پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن میں 2 اسٹیپس ہوتے ہیں, پرابلم سلیکشن اور پھر اس سے ریلیونٹ جو ہماری اس آبجیکٹو اس ریسرچ کی کیا ہے, اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے پاس ریسرچ کویشچنز ہوتے ہیں. تو ریسرچ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن سے یعنی اس کا what can be a research problem, ایک ریسرچ پرابلم کیا پرابلم ہو سکتے ہیں. تو کسی بھی آرگنائزیشن کو جو بھی پرابلم وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں اور جس میں وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی سلوشن ڈھونڈا جائے, اس کے لیے کچھ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, تو وہی ہمارے لیے ایک ریسرچ پرابلم بن سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر ہم یہ لے لیں کہ کوریئر سروسز, لیٹس سپوز امیزن کے ان کے پاس جو ٹریکنگ سسٹم ہے وہ نہیں ہے, اور ان کی جو پارسل ہے, لیٹرز ہے, جب وہ سینڈ کیے جاتے ہیں تو ان کے ڈیلیور کرنے کے جو جس کو ڈیلیور کرتے ہیں اپنے کسٹمر کو, ان سے ان کی کمپلینٹس آتے ہیں کہ ہمیں لیٹر ڈیلیور نہیں ہوئے ہیں. تو اس چیز کو اگر ہم نے ٹریک کرنا ہو, دس از اے پرابلم, کہ ہمارے پاس ایک ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو لیٹر ہے, پارسل ہے, کہاں تک پہنچ گیا, کس نے ریسیو کیا, ایک آٹومیٹک ٹریکنگ سسٹم ہونی چاہیے. تو لیٹس ایزیوم ایٹ دس اسٹیج کہ یہ سولوشن نہیں ہے, تو یہ ایک بزنس جو کوریئر سروسز والے ہیں, پوسٹ آفیسز والے ہیں, وہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے اور وہ اس کے لیے سولوشن ڈھونڈیں گے. تو یہ ایک ریسرچ پرابلم ہو سکتے ہیں. اور پھر اٹ کین بی the desire of an organization for identification of security trends of the application used, یا ایک آرگنائزیشن ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ جو سیکیورٹی کی ایشوز ہے, ان کو ڈیٹا کی سیکیورٹی کی ایشو ہے, تھریٹس ہے, ہیکنگ کے جو چانسز ہے, تو ان ٹرینڈ کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, کہاں سے پاسبلٹی ہے, کہاں سے ہٹ ہو سکتے ہیں آرگنائزیشن کے سیکیورٹی کو, اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. یہ بھی ایک ریسرچ پرابلم ہو سکتے ہیں. تو ریسرچ پرابلم یہاں پہ ہم ہر اس چیز کو ریسرچ پرابلم کہیں گے جس میں آرگنائزیشن انٹرسٹڈ ہو اور ان کے ایفیشنسی میں, ان کے ایفیشنسی میں اور ایفیکٹونیس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو وہ ہمارے لیے ریسرچ پرابلم بن سکتے ہیں. اب یہاں پہ ہم ایک تو ہم نے کوریئر سروس کے ایک ایگزامپل, آٹومیٹک ٹریکنگ سسٹم جو ہے ان کی ایگزامپل دے دی. دوسری ہم اس پوری لیکچر کے دوران 2 سیناریو کو لیں گے, اور ان سیناریو سے ہم پوری جو بزنس ریسرچ پروسیسز کے سٹیپس ہیں وہ ہم ایکسپلین کریں گے. تو پہلی سیناریو, لیٹس سپوز کہ یونیورسٹی آف پشاور میں جو کووڈ-19 کی وجہ سے یا اس سے پہلے یہ ایک پرابلم ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کانٹینٹس جو ہے ان کو لیکچر کیسے ڈیلیور کیے جائے. تو اس کے لیے اسٹوڈنٹ پرسپشن ٹورڈ آن لائن اینڈ ٹریڈیشنل لرننگ ان یونیورسٹی آف پشاور, اس کے اوپر ایک ٹیم نے ریسرچ کرنی ہے. یہ فائنڈ آؤٹ کر دینا ہے کہ لوگ کیا, اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز اور جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیا پریفر کرتے ہیں, کنونشنل سسٹم کو یا جو ہے آن لائن سسٹم کو پریفر کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک ایکسپلوریٹو ریسرچ پرابلم
یہ ہمارے لیے بن جاتی ہے. تو اس میں اس پرابلم میں یہ ہمارا ریسرچ پرابلم ہے. تو پرابلم ہمارے پاس کیا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف اسٹوڈنٹ پرسیپشن, اسٹوڈنٹ کیا سوچ رہے ہیں ان کی کنونشنل اور آن لائن ایجوکیشن سسٹم میں. تو اب یہ پرابلم کس قسم کا ہے؟ ایکسپلوریٹو ریسرچ پرابلم ہے. تو اس میں ہم کیا کریں گے, ہم اپنی ایک تو پرابلم اور اس کے ٹائپ کو ڈیفائن کریں گے پہلے سٹیپ میں. دوسرا آبجیکٹو اور ریسرچ کوسچن. تو آبجیکٹو ہماری کیا ہے؟ آبجیکٹو ہماری یہی ہے کہ انالائز کر دیں ہم اسٹوڈنٹ کے پرسیپشن کو کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اور اب ہم ریسرچ کوسچن اپنے لیے ڈیولپ کریں گے جن کو ہم ٹارگٹ کریں گے تھرو دس ریسرچ. وہ ریسرچ کوسچن, پاسبل ریسرچ کوسچن کیا ہو سکتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ سے یہ فیڈ بیک لے لیں کہ جو آن لائن سسٹم ہے, جو ابھی کووڈ-19 کے دوران LMS کو یوز کیا ہے, اور جو اسٹوڈنٹ ٹیچر کمیونیکیشن ہے اور ایگزامز ہے اور کوئزز ہے, تو ان میں ایز آف یوز کتنی تھی, ایز آف یوز اس کے بارے میں پوچھ لیں. ہم یوزفلنس کے بارے میں پوچھ لیں کہ اسٹوڈنٹ سے کہ کیا آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے کہ نہیں, اور ہم اسٹوڈنٹ کے انٹینشن ان فیوچر کے فیوچر میں کیا وہ سوچ رہے ہیں کہ آیا یہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے, ڈسٹینس ایجوکیشن ہے, ورچوئل ایجوکیشن ہے, یہ کیا کرے گا, جو کنونشنل کو ریپلیس کرے گا فیوچر میں کیا, اور ساتھ کہ یہ جو کنونشنل ہے یہ سسٹین کر پائے گا, یعنی فیس ٹو فیس یہ کلاس روم والا سسٹم فیوچر میں سسٹین کرے گا کہ نہیں کرے گا, اور میل اور فیمیل کی کیا اوپینین ہے الگ الگ. تو یہ سارے ہماری ریسرچ کوسچنس ہوں گے. تو جو بھی ریسرچ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر اس ریسرچ پرابلم سے ریلیونٹ جس چیز کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہو وہی ہمارا ایک ریسرچ کوسچن بن جاتا ہے, جس کے لیے ہم آنسر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تھرو آؤٹ دس ریسرچ. ایک دوسری سیناریو لیتے ہیں تاکہ ہم پراپرلی سمجھ سکیں کہ بزنس ریسرچ میں پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کون سا اسٹیپ ہے. ایک اور ریسرچ ہم لیتے ہیں, یہ ایک ریسرچ پیپر ہے, اس لنک سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. انہوں نے اوبیسٹی ان چلڈرن اینڈ ایڈولسنس میں کے اوپر انہوں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے, اور ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس سے اوبیسٹی وہ کاز ہوتی ہے. تو اس ریسرچ کو ہم تھرو دس لیکچر کیری کریں گے کہ ہر ایک اسٹیپ کو ہم سمجھیں. تو اس میں پرابلم کیا ہے, مطلب اس سیناریو میں ریسرچ پرابلم, اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر دیں ان سارے فیچرز کو, ان فیکٹرز کو جو کہ اوبیسٹی کو کاز کرتے ہیں. تو اب یہ ہمارا پرابلم ہے. تو آبجیکٹیو کیا ہے؟ فیچر کو آئیڈینٹیفائی کر دینا اور اس کا ریلیشن شپ, فیچر کو آئیڈینٹیفائی کر دینا, فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر دینا جو کہ اوبیسٹی کو کاز کرتے ہیں 18 ایئر سے کم چلڈرن میں, 18 ایئر سے کم چلڈرن میں, اور ان چلڈرن میں جو کہ وہ پریویلیج فیملی سے بلانگ کرتے ہو, ان کی جو سوشو اکنامک سٹیٹس ہے وہ اچھا ہو. تو یہ ہمارے آبجیکٹیو ہے, ان میں اوبیسٹی کو آئیڈینٹیفائی کر دینا ہے. پر پھر ہم اس سے ریلیونٹ کہ ہم کس چیز کو ٹارگٹ کریں گے, ہمارے کوسچنس کیا ہونی چاہیے, ریسرچ کوسچنس. تو یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو اوور ویٹ اور اوبیس کی ریشو ہے لوگوں میں, جس بھی سیمپل اور جس بھی پاپولیشن کو ہم کنسیڈر کریں گے اس ریسرچ میں, تو اس میں پروپورشن کیا ہے, کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ اوور ویٹ کو کاز کرتے ہیں, اور جو کون سے وہ سوشو اکنامک فیکٹر ہے, یعنی فائنانشیل اور اسٹیبلٹی اور فیملی بیک گراؤنڈ اور ایجوکیشن سو اینڈ سو فورتھ, کہ وہ بیوی مائی کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں, ان کا ایک اثر ہوتا ہے سوشو اکنامک کا اس اوبیسٹی کے اوپر, کیا اس کا ریلیشن ہے. تو یہ ہماری ساری کوسچنس ہو رہی ہیں ریسرچ کوسچن. تو فرسٹ اسٹیپ میں یہ ہو گیا کہ پرابلم کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ پرابلم ہمارا کیا ہے, اور پھر اس پرابلم سے ریلیونٹ کہ اس پرابلم کو ہم کن کن آسپیکٹ سے کور کرنے کی کوشش کریں گے, سالو کریں گے, وہ ہماری ریسرچ کوسچنس بن جاتے ہیں. اب یہاں پہ ساری ریسرچر کو کچھ گائیڈ لائنز جو ہے ان کو فالو کرنا ہوگا ایک ریسرچ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے. وہ ہمارے پاس کیا ہو سکتے ہیں, وہ گائیڈ لائن کیا ہے جن کو فالو کرنا چاہیے کہ آپ جو بھی ریسرچ کرو گے, جو بھی پرابلم آپ لوگے, تو وہ اوریجنل ہونی چاہیے. دیٹ شوڈ بی
لیسٹ ایکسپلور. یعنی ایسے ایریا کو آپ نے نہیں چوز کرنا ہے جو کہ ہیویلی ریسرچ ہو چکا ہو اس ایریا میں, تو آپ نے اوریجنل ایک جینوئن ریسرچ کو اٹھا دینا ہے. ایک یہ کہ سوشلی ریلیونٹ ہو, سوشلی ریلیونٹ, اس کا کوئی فائدہ ہو, سگنیفیکنس ہو جب آپ فائنڈنگ کریں. اور ایک یہ کہ جو ریسرچر ہے اس کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق ہو, آپ کی سوچ اور انٹرسٹ فائنانس میں ہو, آپ مارکیٹنگ میں کرنا چاہ رہے ہو, آپ کی کمپیوٹر سائنس میں ہے, ای بزنس اور ای کامرس کی اپلیکیشن میں, اور آپ جا کے ایچ آر میں کرنا چاہ رہے ہو, تو آپ کی ایپٹیچیوڈ سے ریلیونٹ ہو, فٹ پڑتا ہو اس میں. اور ایک یہ بھی کہ آپ کی ریسرچ کلچر کے اسپیشلائزیشن سے بھی ریلیونٹ ہو. یعنی ای بزنس کا اسٹوڈنٹ اور ای کامرس کا اسٹوڈنٹ اگر سمپل وہ ایچ آر میں ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے تو دس از ناٹ ریکمینڈیبل. ساتھ یہ پرابلم اتنی بڑی بھی نہ ہو کہ آپ اس کو کر نہ سکے, اور اتنی اسمال بھی نہ ہو کہ وہ ریسرچ ہی نہ بن سکے. اور ساتھ یہ کہ آپ کے آبجیکٹیو کلیئر ہونے چاہیے. جب تک آپ کو اپنے آبجیکٹیو کا پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا فائنڈ آؤٹ کر دے رہا ہے, تو دیٹ کین ناٹ بی یور ریسرچ پرابلم, اور آپ اس کو ریسرچ کے طور پہ نہیں لے جا سکتے. اور ایک یہ کہ فائنینشلی, ٹیکنیکلی, اسکیجول کے لحاظ سے یہ فیزیبل ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک ایسے پرابلم کو لے لے جو کہ ٹیکنیکلی وہ فیزیبل ہی نہیں ہے, اس کے لیے ہارڈ ویئر اتنی چاہیے, ان کے لیے سافٹ ویئر اتنے کی چاہیے جو کہ وہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اور ایک یہ کہ آپ کی اس ٹائم لمٹ جو ہے اس میں آپ ان کو کمپلیٹ کر سکیں. اب اگر کووڈ-19 کی ایگزامپل لے لیں, اور کووڈ-19 کی ویکسین کی انٹروڈکشن ہے جو کہ ہمیں کمپنیز لگی ہوئی ہے کہ ان کو کر لے اور ان کو کمپلیٹ کر دے ود ان 6 month پیریڈ, اور وہ کمپنیز لگے رہی اور 10 سال کے بعد اس کو انٹروڈیوس کرے, تو تب تک اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا اس کیس میں. تو یہ شوڈ بی کمپلیٹڈ ان دس مچ ٹائم. اچھا, اب یہ جب پرابلم کا آپ کو پتہ چل گیا کہ دس از دا پرابلم, یہ میری ریسرچ کوشچن ہے, ان کے لیے میں نے آنسر ڈھونڈنے ہیں, تو آپ پھر کیا کرو گے, اس تھوڑے سے جا کے پوچھو گے, لوگوں سے پوچھو گے, ایکسپرٹ سے پوچھو گے, اور گوگل سے پوچھو گے, جو ریسرچرس ہیں دنیا میں ان سے پوچھو گے. اس کے لیے پلیٹ فارمس ہے جو کہ ریسرچ پیپر جہاں پہ پبلش ہوتے ہیں, جرنلس میں جاؤ گے, کانفرنسز میں جاؤ گے, اور پتہ کر لو گے کہ اس پرٹیکولر ایریا میں کیا کام ہو رہا ہے. آپ اب ساری تھیوریز اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرو گے, اپنا نالج جو ہے وہ بلڈ کر دو گے. یعنی اس ایریا سے ریلیونٹ ساری ABC کو آپ جاننے کی کوشش کرو گے کہ پاس میں کیا ہوا ہے, کون سی اسٹڈیز ہوئی ہے, کس طرح انہوں نے اس پرابلم کو سالو کیا ہوا ہے, اور فنڈامنٹل نالج اس پرابلم سے ریلیونٹ کیا ہے. اب اگر آپ مثال کے طور پر آپ کمپیوٹر سائنس میں ایک پریڈکشن سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں کہ آٹومیٹک کووڈ پریڈکشن سسٹم, کووڈ-19 پریڈکشن سسٹم یا کلاسیفیکیشن سسٹم, کہ وہ کیا کرے, آٹومیٹیکلی اندازہ لگائے کہ اس پرسن از کووڈ پازیٹیو اور نیگیٹو. تو آپ نے کووڈ یعنی جو ہیلتھ کیئر ڈومین کے جو فنڈامنٹل نالج ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے اس فیلڈ کے ڈومین کے. تو ساتھ اپنی فیلڈ کی کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی, ڈیپ لرننگ, مشین لرننگ, اور ان سے ریلیونٹ جتنی بھی ادر بزنس انٹیلیجنس ہے, اس سے ریلیونٹ آپ کو فنڈامنٹل نالج اس فیلڈ کا ہیلتھ کے اور کووڈ-19 کا بھی چاہیے. اب یہ کہاں پہ ہم یہ چیزیں ڈھونڈیں گے؟ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ دنیا میں ایسے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں, ریسرچر ہیں جہاں پہ وہ اپنا لیٹسٹ ریسرچ پبلش کرتے ہیں. انٹرنیشنل جرنلز ہوتے ہیں, اکیڈیمک جرنلز ہوتے ہیں, بکس ہوتے ہیں, ان کے اوپر پروسیڈنگز ہوتے ہیں مختلف کانفرنسز کے, ویب آف سائنسز ہے, ویب آف نالج ہے, سائنس ڈائریکٹ ہے, ڈیجیٹل HEC کی ڈیجیٹل لائبریری ہے, اور کچھ جو اگر سوشل ریسرچ ہے تو نیوز پیپر اور ان سے جو فیکٹس ہوتے ہیں ایکچوئل, وہاں سے ان جگہوں سے آپ نے اس پرابلم سے ریلیونٹ پوری نالج جو ہے وہ اکٹھی کرنی ہے. تو یہ جب نالج اکٹھی ہو جائے تو اس سے آپ کو کیا پتہ چلے گا, یعنی آپ یہ سروے پرفارم کرو گے ان کے اوپر, بکس اور کانفرنسز اور ان سب کے اوپر, تو آپ کا نالج بیس جو ہے وہ بلڈ ہوگا اس پرابلم سے ریلیونٹ. اور اب جب آپ اس پروسیس کو کرو گے, یعنی لٹریچر ریویو کرو گے, تو آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے, آپ نے جنرل سے سٹارٹ کر کے اسپیسیفک پہ جانا ہے. اگر اپنے دونوں سیناریو جو ہم نے سٹارٹ میں پہلے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن میں ہم نے کنسیڈر کر دی کہ اسٹوڈنٹ پرسیپشن اباؤٹ
آن لائن ایجوکیشن یونیورسٹی پشاور, ایک یہ پرابلم تھا. تو پہلے آپ کیا پڑھو گے, آپ جنرل سے ایجوکیشن کے بارے میں آپ نے ریسرچ کرنی ہے, ریسرچ پیپرز ڈھونڈنے ہیں, پھر آن لائن ایجوکیشن کے بارے میں, پھر کنونشنل ایجوکیشن کے بارے میں, اور پھر ان کی جو لمیٹیشن ہے اور جو اسٹرینتھ ہے. تو آپ نے جنرل ایجوکیشن سے لے کر آن لائن ایجوکیشن کی طرف اور اسٹوڈنٹ کے پرسپشن ٹورڈز دیٹ پرابلم آپ نے دیکھنی ہے, اور گیپ کو آئیڈینٹیفائی کر دینا ہے ود دا ریسرچ پرفارم بائی ادر ریسرچر, کہ دوسری ریسرچر نے کیا کام کیا ہوا ہے, کس طرح اس میں گیپ, اور وہ گیپ کیا ہے, تو آپ نے اس گیپ کو پھر ہیڈ کرنا ہے. دیٹ ول بیکم یور ریسرچ پرابلم ایکچولی. اور ریسرچ پرابلم تب تک وہ یہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتی کلیئرلی جب تک آپ نے لٹریچر ریویو یا ایکسپلوریٹو ریسرچ پرفارم نہ کی ہو. تو پہلا جو اسٹیپ ہے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن, دیٹ از ہائیلی ڈیپینڈنٹ آن دس سیکنڈ اسٹیپ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے آپ پریلیمنری پرابلم کے اوپر آپ دیکھو گے فرسٹ اسٹیپ میں, اس کو ریفائن کرو گے اس سیکنڈ اسٹیپ کے اینڈ پہ. اب اگر اوبیسٹی کی دوسری کیس لے لے تو اس میں جنرلائز ٹو اسپیشلائز کیسے جاؤ گے آپ, ہیلتھ کیئر پڑھو گے, پھر اوبیسٹی کے اوپر پڑھو گے, اوور ویٹ کے اوپر پڑھو گے, اور پھر اوبیسٹی پرٹیکولر ان چلڈرن جس کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہو, اور پھر گیپ اور آئیڈینٹیفائی کرو گے اور ان فیکٹرز کو جو کہ اوبیسٹی کو کاز کرتے ہیں. تو وہ آپ کا ایکچوئل ریسرچ پرابلم بن جائے گا. اب یہ جسٹ میں نے گوگل اسکالر کے اوپر اس اسٹوڈنٹ پرسپشن اباؤٹ آن لائن اینڈ ٹریڈیشنل لرننگ کے اوپر ایک کوئری دے دی, تو مجھے تھاؤزنڈس آف ریکارڈ جو ہے وہ مل گئے. اب یہاں پہ ہے کہ کمپیریزن آف آن لائن اینڈ ٹریڈیشنل لرننگ. تو اب میں سارے جتنی بھی ریلیونٹ ہے وہ میں پڑھوں گا, اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں, اور میں اس میں لوگوں سے کچھ جو لمیٹیشن ہے وہ کیا رہ گئی ہے. دیٹ ول بی مائی ایکچوئل پرابلم دیٹ آئی ول ہیو ٹو ٹیکل. اسی طرح جو دوسرا ہمارا پرابلم تھا, جو سیناریو ہے کہ اوبیسٹی کے اوپر بھی گوگل اسکالر میں نے جسٹ ایک سرچ کیری ڈالی, اور اوبیسٹی ان چلڈرن اینڈ ایڈولسنس میں تو بھی میرے پاس 3,37,000 ریکارڈ جو ہے وہ ریٹریو ہو گئے. میں ریلیونٹ اس میں سے ڈھونڈوں گا اور پھر اس میں سے میں اسٹڈی کروں گا. اب کیسے ریلیونٹ کو ڈھونڈنا ہے, کہاں سے سرچ کرنا ہے, دیٹ ول بی ہمارا ایک کمپلیٹ لیکچر ہوگا اس کے اوپر کہ لٹریچر ریویو آپ کیسے کرو گی, ان کے ٹائپس کتنے ہیں, اور اس میں کن چیزوں کا آپ کو خیال کرنا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہمارا ایک الگ لیکچر ہوگا. کیپ ان مائنڈ کہ اس لیکچر میں ہم ریسرچ پروسیس کے سارے سٹیپس کو بریفلی ڈسکرائب کر رہے ہیں. پھر ہمارا ایک سٹیپ جو ہے وہ ایک چیپٹر اور ایک کمپلیٹ لیکچر ہی ہوگا. تو یو شوڈ فالو دس چینل فار دا detailed discussion on each step of this research process. اچھا, اب جب کہ ہم یہ لٹریچر ریویو کرتے ہیں تو ہمارے پاس آخر میں کیا ہمیں کس چیز کے میں ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہم جو پرابلم کی میگنیچیوڈ کا ہمیں پتہ چل جائے گا. پہلے تو ہم سوچتے ہیں کہ یار میں نے یہ ایک پرابلم اٹھایا ہوا ہے اور اس پہ کسی نے کام نہیں کیا ہے. جب تک ہم لٹریچر ریویو اور ایکسپلوریٹری ریسرچ نہیں کرتے ہمیں پرابلم کی میگنیچیوڈ کا پتہ نہیں چل جاتا. تو تب ہمیں پتہ چل جاتا کہ اچھا ہم کہاں پہ ہیں اور لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا سوچ رہے تھے اور اب ہمیں کیا کر لینا چاہیے. اسی طرح لٹریچر کے دوران ہمیں کچھ ایسی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے جو ہمیں بینیفٹ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اوبیسٹی کے اوپر ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں لٹریچر میں, تو ہمیں کچھ ایسے جو CDC کی گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق کہ اگر 10,000 اسٹیپس اے ڈے کوئی بندہ جو ہے فزیکل ایکٹیویٹی کرتا ہے, اسٹیپس لیتا ہے, واکنگ کرتا ہے, تو he will not suffer from diabetes or will not suffer from any other similar kind of disease. تو اس طرح کی انفارمیشن ہمیں مل جاتے ہیں, ہم اسٹیٹسٹکس ہمیں مل جاتے ہیں اس فیلڈ سے ریلیونٹ. تو یہ فائدے ہیں لٹریچر ریویو کے. اچھا, اب جب کہ ہم نے پرابلم کو بھی ڈیفائن کر دیا ہے, فرسٹ اسٹیپ میں آئیڈینٹیفائی ہو گئی, پھر اس کے اوپر ڈیٹیل اسٹڈی کر کے ہم نے اس پرابلم کو ریفائن بھی کر دیا, تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا پرابلم کیا ہے. اب اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم میتھڈ ڈھونڈیں گے.
تو جب ہم پرابلم کے لیے میتھڈ ڈھونڈیں گے تو اس کو ہم ریسرچ ڈیزائن ایک جو اسٹیپ ہے ریسرچ ڈیزائن میں ہم ایک پورا فریم ورک دیتے ہیں اس اسٹڈی کے اس کیس اسٹڈی کو ہم نے کیسے کمپلیٹ کرنا ہے. اس فریم ورک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میتھڈ کون سا یوز ہوگا, جو کون سے میتھڈ کو میں یوز کروں گا, کتنا ڈیٹا لوں گا, سیمپل کیا ہوگا, کہاں سے لوں گا اور کس طرح ایوالویٹ کروں گا. یہ ساری چیزیں ہم ریسرچ ڈیزائن میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس اسٹیپ میں ویری سگنیفیکنٹ ڈیسیجن ان دا ریسرچ ڈیزائن پروسیس از دا چوائس ٹو میتھڈ اور اپروچ, کہ آپ نے کون سا میتھڈ اپنی ریسرچ کے لیے اڈاپٹ کر دینا ہے, یوز کرنا ہے. جو سوشل اور بزنس ریسرچ میں کوالٹیٹیو ان کوانٹیٹیو اور اس طرح جا کے اگر ہم کمپیوٹر سائنس میں لے لیں تو ہم نے مشین لرننگ میں جانا ہے, ڈیپ لرننگ کے میتھڈ, کسی ڈیسیجن ٹری کے اوپر جانا ہے, کون سے میتھڈ کے رول بیس کے اوپر جانا ہے, ہم نے کس طرح ہم سیمنٹک ویب کے اوپر جانا ہے, کس طرح ہم نے اس چیز کو ٹیکل کرنا ہے, وہ میتھڈ ہمارا کیا ہوگا. اب اس میتھڈ کی جس طرح ہم نے کہا کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو, تو اب جو ہم نے دو سیناریو کیسز لیے ہوئے ہیں, پہلے ان سیناریو کیس میں ہم ڈسکرپٹیو ریسرچ پہ جائیں گے کہ لوگ ہم پشاور یونیورسٹی میں آن لائن ایجوکیشن کی پرسپیکٹو سے ان کی کیا اوپینین ہے, پرسپشن کیا ہے. تو ہم انٹرویوز کے اوپر جائیں گے, میتھڈ کے اوپر جائیں گے, ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کے اوپر جائیں گے. جو دوسرا جو اوبیسٹی کے ہے, اوبیسٹی اس میں کوریلیشن یعنی لاجسٹک ریگریشن کے اوپر جائیں گے. تو یہ کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو میں سے کسی ایک میتھڈ کو اسپیسیفائی کرنا ہوگا اس اسٹیپ میں. جب میتھڈ ہمیں کلیئر ہو جائے کہ ہم نے اس میتھڈ کو یوز کرنا ہے, تو پھر ہر ایک میتھڈ کے اپنی ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں کہ اب اس میتھڈ کو جب میں فالو کروں, یوز کروں گا, تو مجھے ڈیٹا, ریئل ڈیٹا کی ضرورت پڑے گی. اب وہ ریئل ڈیٹا میرے پاس, میں اس ڈیٹا کو کیسے جو ہے میں اس ڈیٹا کو کلیکٹ کروں گا اور اس کے لیے کہاں سے کلیکٹ کروں گا. تو اس کے لیے جو اسٹیپ یوز ہوتا ہے وہ سلیکشن آف دا سیمپل ڈیزائن, کہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اور آپ کا پورا جو ہے پاپولیشن کتنا ہے اور آپ کس طریقے سے آپ اس کو کلیکٹ کرو گے, اور جب جس طریقے سے کلیکٹ کرو گے تو پھر ان طریقے کو ٹیسٹ بھی تو کر لو. اب یہاں پہ اس میں ان سٹیپس کو اگر ہم اپنے جو پرابلم سیناریو ہے ہم نے لی ہوئی ہے کہ پشاور یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کے آن لائن ایجوکیشن کے پرسپیکٹو سے کیا جو ہے پرسپشن ہے, تو اس میں کہاں سے ڈیٹا لیں گے, کتنا لیں گے, تو کہاں سورس کیا ہوگا, یونیورسٹی آف پشاور, اور کتنے لوگوں سے لیں گے, سیمپل کتنا ہوگا, 100 اسٹوڈنٹس اس کیس میں اسٹڈی میں فار ایگزامپل ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ 100 اسٹوڈنٹ سے ہم لیتے ہیں. کس طریقے سے لیں گے, ہم آن لائن کویسچنئر کو یوز کریں گے. تو انسٹرومنٹ ہمارے پاس کویسچنئر انٹرویوز ہو گئی آن لائن. دوسری سیناریو کیس میں جو اوبیسٹی کی کیس ہے, جو ریسرچ پیپر ہم نے اٹھایا ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو میپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی اس بزنس ریسرچ پروسیس کے ساتھ. تو اس میں جو ریسرچر نے کام کیا ہوا ہے, انہوں نے امریکن انٹرنیشنل یونیورسٹی بنگلہ دیش میں جو 550 فیملیز کے 662 بچے پڑھ رہے ہیں, تو ان سے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوا ہے جو 2017 اور 16 اور 17 سیمسٹر میں انرول ہوئے تھے. تو یہ ان کا ڈیٹا سورس اور سیمپل سائز ہے. کس طریقے سے انہوں نے کیا ہے, انہوں نے کویسچنئر کے ذریعے کیا ہے. تو اب وہ ایکچوئل ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ڈیٹا کہاں سے کرنا ہے, کس چیز کے تھرو کرنا ہے, کویسچنئر کے تھرو کرنا ہے, انٹرویو کے تھرو کرنا ہے, کس طریقے سے کلیکٹ کر دینا ہے, یا سیکنڈری ڈیٹا ہے کہیں پہ اویلیبل ہے. تو اس ڈیٹا کو ہم ایکوائر کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو ہم کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ایکچولی ہم جائیں گے, ہم پشاور یونیورسٹی کی مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں جو 100 اسٹوڈنٹ فار ایگزامپل ہیں, ہم جائیں گے, ان کو کویسچنئر دیں گے, ان سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. اور یہ جو امریکن انٹرنیشنل یونیورسٹی آف بنگلہ دیش ہے بنگلہ دیش ہے, تو اس میں ہم فیملی کی جو 662 اسٹوڈنٹس ہیں ان کے فیملی کے طرف جائیں گے, ان سے پتہ کر لیں گے اور ان کی انفارمیشن کلیکٹ کر دیں گے. تو اس کے لیے ہمارے پاس مختلف ٹولز ہے ڈیٹا کلیکشن, اور جو ڈیٹا کلیکشن ٹول ہے, کویسچنئر, سروے, لانگیٹیوڈنل اسٹڈی, کیس اسٹڈی, لٹریچر ریویو, سو اینڈ سو فورتھ. اس کے اوپر ہمارا ایک کمپلیٹ لیکچر ہوگا. تو پھر اس میں ہم ان کے کاز اینڈ پرونز اور کس سچویشن میں کون سے میتھڈ کو یوز کیا جاتا ہے ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اچھا, اب اس جو ہماری دو سیناریو کیسز ہیں اس میں کون سے میتھڈس یوز کیے گئے ہیں, اس میں ڈیٹا جو فرسٹ اسٹوڈنٹ پرسپشن میں پروفائل, اسٹوڈنٹ کا پروفائل کا ڈیٹا, ان کی کوالیفیکیشن
اور ساتھ ساتھ کہ ان کے انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی فیسلٹی ہے کہ نہیں, کتنی یوز ہے, کتنے پر آور کے لیے یوز کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا اور یہ ہم کلیکٹ کریں گے. اور جو اوبیسٹی کے کیس میں وہ پرسنل ڈیٹا کہ ویٹ کیا ہے, ایج, کتنا ٹائم جو ہے وہ آپ اسپینڈ کرتے ہو فزیکل ایکٹیویٹی میں, کو کریکولر ایکٹیویٹی کیا ہے, ہائٹ, ویٹ اور ایج کیا ہے, سوشو اکنامک میں کہ پیرنٹس کے آکوپیشن کیا ہے اور ان کے ایجوکیشن لیول کیا ہے. اس طرح ڈائبٹیز سے ریلیونٹ کہ اس کے جو فیملی میں ڈائبیٹک کوئی ہے, جو اسٹوڈنٹ ہے ان میں کوئی ہے کہ نہیں. تو یہ سارا ڈیٹا جو ہے ایکچوئل کویسچنئر کے تھرو یہ ہم سے کلیکٹ کرتے ہیں کلیکشن سٹیپ میں. پھر جب نیکسٹ سٹیپ اس کا سٹیپ نمبر 6 میں پھر اس ڈیٹا کو ہم پری پروسیس کرتے ہیں. یہ سٹیپ اس کا ٹائٹل غلط ہے, یہ ڈیٹا کلیکشن نہیں ہے, یہ ڈیٹا پری پروسیسنگ ہے. تو پری پروسیسنگ وہ سٹیپ ہے جب ہم کویسچنئر کلیکٹ کرتے ہیں یا انٹرویو کے لیے جاتے ہیں. تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جو رسپونڈنٹ ہوتے ہیں, جو سبجیکٹس ہوتے ہیں, وہ بھول جاتے ہیں, کچھ انفارمیشن کو انٹر کرنا بھول جاتے ہیں. یا اس طرح ہوتا ہے, مثال کے طور پہ میں سمپل سمجھانے کے لیے, ایک ہم نے لکھا ہوا ہے کویسچنئر میں کہ ایڈریس دے دو, ہم نے اسپیسیفائی نہیں کیا. تو جب ہم کویسچنئر ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو کسی نے ای میل ایڈریس لکھی ہوئی ہے, کسی نے پرماننٹ ایڈریس لکھی ہوئی ہے, کسی نے کرسپونڈنگ ایڈریس لکھی ہوئی ہے. تو یہ اناملیز ہے, یہ یونیفارم فارمیٹ نہیں ہے. ٹیلی فون نمبر ہم مانگ رہے ہیں تو کچھ کنٹری کوڈ کے ساتھ دے رہے ہیں, کچھ جو ہے وداؤٹ کنٹری کوڈ دے رہے ہیں. تو یہ ساری اناملیز, مسنگ ویلیوز ہے, جو آؤٹ آف رینج ویلیوز ہے وہ دے رہے ہیں. اگر کوئی ڈیٹ آف برتھ دے رہا ہے 2020, ایک رسپونڈنٹ اپنا 2020 دے رہا ہے, 2021 جو ہے وہ اپنا ڈیٹ آف برتھ ڈکلیئر کرے, تو یہ آؤٹ آف رینج ویلیو ہے. کیسے یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. ان چیزوں کو جب کویسچنئر اور چیزیں وہ کلیکٹ ہو جائے, ڈیٹا کلیکٹ ہو جائے, تو ان کو پری پروسیس کرتے ہیں. اور ان کے لیے جو اسٹیپس یوز ہوتے ہیں, جو ٹیکنیک یوز ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ایڈیٹنگ اینڈ کوڈنگ. ایڈیٹنگ میں یہی جو ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, جو رسپانسز جنریٹ ہوتے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں, ان پرابلمس کے لیے, ایشوز کے لیے, ان کے ایرر کو اومٹ کرتے ہیں اور ان کو کریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو ایڈیٹنگ اینڈ کوڈنگ ہے, کوڈنگ پھر ایک تھوڑی سی الگ سی چیز ہے جس میں ہم ڈیٹا کو ٹرانسفارم کرتے ہیں فرام نامینل ٹو آرڈینل اور فرام کنٹینیوس اینڈ کوانٹیٹیو ٹو نامینل اور آرڈینل. تو وہ کوڈنگ میں آ جاتی ہے نارملی. اگر ہم ایج رینجز کو ہم ایڈلٹ, ینگ اور اس طرح اس میں کنورٹ کریں تو یہ سارے اس کوڈنگ میں آ جاتے ہیں, ان کے اپنے رولز ریگولیشن ہیں. اب یہ جو ڈیٹا پری پروسیسنگ ہے, ڈیٹا کوڈنگ یا ایڈیٹنگ ہے, اس کے فائدے کیا ہے؟ ایک تو ہمارے پاس ڈیٹا کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اگر کسی رسپونڈنٹ نے کوئی ڈیٹا انٹر نہیں کیا ہے تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ یا تو اس کی بھی پھر میتھڈز ہے کہ اس کویسچنئر کو کنسیڈر کیا جائے, اس ڈیٹا کو کنسیڈر کیا جائے, یا اومٹ کیا جائے, یا اس کو اسٹیمیٹ کیا جائے. تو اب وہ چیز ہم ادھر ڈسکس نہیں کریں گے. یہ ڈیٹا ایڈیٹنگ اینڈ کوڈنگ جو ہے یہ ایک کمپلیٹ لیکچر ہوگا. یو شوڈ فالو the channel to get update about that lecture as well. اور اس میں کنسسٹنسی ہوگی. کنسسٹنسی مین کہ سارے جو ہے وہ ایڈریس کی جگہ اپنا ای میل ایڈریس ڈالیں گے مثال کے طور پہ. اور ریلائبلٹی مین کہ جب ڈیٹا کمپلیٹ ہے اور کنسسٹنٹ ہے تو یو کین ریلائی آن دیٹ, اور that will be up to the minimum level of the standards to be processed. اب اس کی بھی میتھڈ ایڈیٹنگ کے ٹائپس ہیں. فیلڈ ایڈیٹنگ ہے جو کہ جس وقت آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہو, کچھ مسئلہ ہو تو اس وقت اس کو کریکٹ کیا جائے. ان ہاؤس کے جب آپ واپس آ جاتے ہو تو ان کو کریکٹ کر دیتے ہو. وی ول ٹاک اباؤٹ آل دیز ٹیکنیک لیٹر آن ان ڈیٹیل لیکچر. اب ان کو ہم اپنے جو سیناریو ہے اس کے اوپر ایڈیٹنگ اور کوڈنگ کو ہم میپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اوبیسٹی کے کیس میں ایڈیٹنگ اینڈ کوڈنگ کے ایک ایگزامپل ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, لاجسٹک ریگریشن کو یوز کر رہے ہیں, میتھڈ کو یوز کر رہے ہیں, اور 4 کیٹیگری یعنی انڈر ویٹ, اوور ویٹ, نیوٹرل اور اوبیس, یہ 4 کیٹیگری وہ پریڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں لاجسٹک ریگریشن کو یوز کر کے. اب اس میں کچھ جو ایکسپلینیٹری ویریبل تھے ان کے, ایج, سیکس, ٹائم اسپینڈ اور فوڈ ہیبٹ اور یہ پیرنٹ ایجوکیشن. اب اس میں اگر جیسے میں ایک ایگزامپل لے لوں کہ ٹائم اسپینڈ
इन फिजिकल एक्टिविटी, कि उस स्कूल में जिस वो पढ़ रहे हैं उसमें फिजिकल एक्टिविटी का कोई क्लास है कि नहीं है, कितना टाइम वो गुजारते हैं फिजिकली और हेल्दी एक्टिविटी में, तो वो टाइम मिनट्स और सेकंड और इस तरह के हिसाब से होगा। अब ये जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर एग्जांपल उस कंटिन्यूस डेटा के ऊपर नहीं चलता, तो उसको क्या उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, कुछ वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म टू नॉमिनल स्केल, कि ये नो एक्टिविटी या मॉडरेट एक्टिविटी और हाई एक्टिविटी और इसी तरह कैटेगरीज उनको डिफाइन की जाते हैं। तो ये है इसको कहते हैं कोडिंग, कि उसको हम इनकोड कर देते हैं, उनको कुछ स्केल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। या अगर सैलरी रेंज है पेरेंट्स की, तो उनको भी हम रेंजेस में, वो तो कोई वैल्यू जो है वो कैश कर रहा होगा, कोई वैल्यू हो, तो उनके हम रेंजेस बना देते हैं 50 to 60, 60 to 70, तो ये वो स्केल्स में, नॉमिनल स्केल्स, तो ये कोडिंग में आ जाते हैं। अच्छा, जब ये सारी अब डेटा भी आपने एडिट भी किया, इनकोड भी किया, आपने कोडिंग भी कर दी, तो अब ये दिस डेटा इज रेडी टू बी प्रोसेस्ड। और किसकी मदद से आप इसको प्रोसेस करोगे? आपके पास जो स्टेटिस्टिकल मेथड्स है, आपके रिसर्च जो मेथड आपने चूज किया है, उस मेथड के जरिए आप करोगे। तो ये डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस की मुख्तलिफ डेफिनेशन है, और उसमें से एक डेफिनेशन को हम लेते हैं कि डेटा एनालिसिस क्या है? इज द साइंस ऑफ एग्जामिनिंग रॉ डेटा विद द पर्पस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन, कि आप में से जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, उनको आपने एंटर किया हुआ है, एडिट भी किया हुआ है, प्री प्रोसेस है, तो उसमें से आपने इनसाइट्स को निकाल देना है, हेड एंड ट्रूथ को निकाल देना है, उनके फैक्टर्स की डिपेंडेंसी विद द ओबेसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। तो आप यहाँ पे एक और डिफिनीशन भी है, विल्किंसन जो है किस तरह डिफाइन करते हैं? एनालिसिस ऑफ डेटा इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑपरेशन, सेट ऑफ ऑपरेशन है एनालिसिस जो है वो कौन सा है? डेटा आर परफॉर्म विद द पर्पस ऑफ समराइजिंग द कलेक्टेड डेटा, कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ है उसको समराइज करें, फाइंडिंग उसमें से निकाल दे, ऑर्गेनाइज कर दे इन सच अ मैनर दैट दे विल यील्ड आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चन। जो हमने फर्स्ट स्टेप में अपने रिसर्च क्वेश्चन डेवलप किए थे, ताकि उनको हम आंसर ढूंढ सके यहाँ पे, और जो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सके। तो ये इसको कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा प्रोसेसिंग जो है ये हमारे पास एनालिसिस, ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी हो सकते हैं, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी हो सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो सकते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अगर हम ले ले तो वो डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल जिस तरह, तो ये हम अपने कोर्स में पढ़ चुके हैं स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिक फॉर बिजनेस रिसर्च एंड फॉर रिसर्च, हम इसमें ये मेथड्स पढ़ चुके हैं कि डिस्क्रिप्टिव में हम नॉर्मली क्या करते हैं, डेटा को हम ऑर्गेनाइज समराइज करते हैं चार्ट्स में, टेबल्स में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, और उनसे हम परसेंटेजेस में उनसे हम कुछ मीनिंग लेते हैं, जनरलाइज करते हैं। और जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होते हैं हम उसमें रीजनिंग करते हैं, इन्फ्रेंस करते हैं बेस्ड ऑन नोन वैल्यू, हम अननोन वैल्यू को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और वेरिएबल्स के दरमियान जो है हम कोरिलेशन और जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, कि सिग्निफिकेंस देखेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है दे आर सिग्निफिकेंट और नॉट, यानी फाइंडिंग हमारी। इस तरह डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हम पढ़ चुके हैं, मीन, मीडियन, मोड और रेंज और स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में ये करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी में ये मेजर्स लेते हैं। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में जिस तरह हमने कहा कि हम इसमें पैरामीटर को यानी एस्टिमेट करते हैं और फिर देखते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है भी और कि नहीं है। तो अब जिस एक मिसाल के तौर पे कि अगर एक दवाई जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही है, ड्रग इंट्रोड्यूस हो रही है, तो इस पैरामीटर एस्टिमेशन में हम ये देखते हैं कि कितने चांसेस है, हाउ मच, क्वांटिटेटिवली हम देखते हैं कि कितने चांसेस है कि इस ड्रग की यूज करने के बाद जो ये डिजीज है ये रीअकर होगी। और इस जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में फिर हम ये करते हैं कि ये ड्रग जो है, क्या वाकई ये ड्रग जो प्रॉब्लम है, जो कि डिजीज है, उसको रीअकर करने में डिले का रोल
پلے کریں گے کہ نہیں. ڈز دس نیو ڈرگ ڈیلے ریلیپس اور ناٹ, اور یہاں پہ اگر یہ ڈیلے کرتے ہیں تو کتنا, تو اس کو پیرامیٹر اسٹیمیشن کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ یا ٹیسٹ فار سگنیفیکنس. تو جو آپ کے فائنڈنگز ہوتے ہیں, جو ریزلٹس ہوتے ہیں, آپ نے اس کو اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ ڈکلیئر کرنا ہوگا, ادروائز آپ کا ریسرچ جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ یوز ہوتے ہیں, وہ ٹی ٹیسٹ ہے, زیڈ ٹیسٹ ہے, ٹی پیئر ٹیسٹ, ایف ٹیسٹ, ون وے انووا, ریپیٹڈ انووا, یہ ساری چیزیں ہم آگے جا کے ریسرچ میتھڈ جب ہم پڑھیں گے, ڈیٹا انالیسس اینڈ پروسیسنگ انالیسس ڈیٹیل سے, اس کے اوپر ہمارے کئی لیکچرز ہوں گے, تو ان میں ہم یہ سارے اسٹیپس ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اب اگر ہم اپنی سیناریو کے اوپر یہ ڈیٹا انالیسس کو میپ کر دیں, جو ہم نے 2 سیناریوز لیے ہیں فرام دا اسٹارٹ آف دس لیکچر, اس میں جو پہلا سیناریو اسٹوڈنٹ پرسپشن اباؤٹ آن لائن ایجوکیشن کا اگر ہم دیکھیں تو ہم ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کے اوپر جائیں گے, یعنی ہم پرسنٹیجز کیلکولیٹ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کتنے اسٹوڈنٹس جو ہے آن لائن ایجوکیشن کو فیور کرتے ہیں, کتنے جو ہے کنونشنل کو, اور کس کس آسپیکٹ سے کرتے ہیں. تو اس میں ڈسکرپٹیو پہ جائیں گے. جو دوسری سیناریو ہے اس میں لاجسٹک ریگریشن یعنی اسٹیٹسٹیکل جو انفرینشیل اسٹیٹسٹک میتھڈ ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے, اس کی مدد سے انالیسس کی گئی ہے. اب اگر ہم فیو ایگزامپلز دیکھیں, جسٹ فار ایگزامپل کہ اسٹوڈنٹ پرسپشن اباؤٹ آن لائن ایجوکیشن ای لرننگ ان یونیورسٹی آف پشاور, تو یہ مختلف کویشچنئر میں جو ڈیزائن کی گئے تھے ان کے رسپانسز جو ہے ان کو نوٹ کیا گیا ہے, ان کو سمرائز کیا گیا ہے. کہ ایک فار ایگزامپل جسٹ ٹیک دا فرسٹ کویشچن, فیس ٹو فیس لرننگ از مور ڈیفیکلٹ اینڈ چیلنجنگ دین ای لرننگ. یہ اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں, کچھ کہتے ہیں یس, کچھ کہتے ہیں نو, کچھ نیوٹرل آنسر ہے. تو اس میں جو مور چیلنجنگ ہے فیس ٹو فیس میں, مور چیلنجنگ ہے دین ای لرننگ, اس میں زیادہ ووٹ پڑے ہیں کہ 50.72%, یعنی 35 ٹوٹل جو فار ایگزامپل 100 کویشچنئر ڈسٹریبیوٹ کیے گئے تھے اس ریسرچ میں اور 79 ریٹرن ہوئے تھے, سبجیکٹ نے رسپانس دیا ہوا تھا. تو ٹوٹل اس 79 میں سے 35 کہہ رہے ہیں کہ چیلنجنگ ہے, 30 کہہ رہے ہیں چیلنجنگ نہیں ہے, 4 نیوٹرل ہے. تو یہ ان کے وہ سمری ہے. تو یہ دوسرا کویشچن ہے. تیسرا اور چوتھا, تو ان کویشچن کے اوپر جو ہے اوپینین کو کلیکٹ کیا گیا, ان کو پرسنٹیجز میں سمرائز کر کے پرووائڈ کیا گیا ہے. اسی طرح ایک اور پرسپیکٹو سے کہ موڈ آف ڈیلیوری, کہ لیکچر کو کیسے ڈیلیور کیا جائے. 3 موڈ ہے, فلی آن لائن لیکچر ڈیلیور کیے جائے یا فلی کنونشنل فیس ٹو فیس کلاس میں بیٹھے اور ٹیچر آئے, اور یا ان کا جو ہائبرڈ موڈ ہے جو کہ جس کو بلینڈڈ لرننگ بھی کہتے ہیں, ان کو یوز کیا جائے. تو اس میں جب اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا تو اس میں ان کے جو رسپانسز ہیں یہ ریکارڈ کیے گئے کہ 53% ہائبرڈ کے موڈ میں ہے, کہ تو یہ پرسنٹیج بنتے ہیں 77.681 آؤٹ آف دوز 79 رسپانسز جو کہ جنریٹ کیے گئے, ریکارڈ کیے گئے تھے. تو لوگ جو ہے ہائبرڈ کے اوپر جا رہے ہیں. تو یہ ایک پرسپشن ہے جو کہ اس ریسرچ کے فائنڈنگ میں یہ سامنے آ گئی. یہ جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ پرسپیکٹو. اسی طرح اسٹوڈنٹ کے ای لرننگ یوز کے حوالے سے کہ آپ کا اوور آل ایکسپیرئنس کیسا رہا, آپ سیٹسفائی ہے نہیں ہے, تو یہ ان کے وہ اسٹیٹسٹکس ہے جنریٹ ہو گئے. اب اوور آل اگر ہم اس ایکسپلوریٹری ریسرچ کو اباؤٹ اسٹوڈنٹ پرسپشن فار آن لائن ایجوکیشن اینڈ یونیورسٹی آف پشاور کو ہم سمرائز کر دیں تو 55% لوگ پازیٹیو آنسر دے رہی ہے, اور 13 جو ہے 13 اسٹوڈنٹ آؤٹ آف دوز 79 وہ نیگیٹو اور 1 نیوٹرل. تو اوور آل 79.71% لوگ جو ہے دے آر ان فیور آف آن لائن ایجوکیشن. تو یہ اس ریسرچ کے فائنڈنگ ہو گئی. اب دوسری کی اگر ہم دیکھ لیں, جو دوسری ہماری سیناریو تھی اس کی اگر ہم فائنڈنگ
یعنی جو انالیسس کے بیس پہ ہمارے پاس اوبیسٹی کی جو ریزلٹس آ گئے, تو وہ یہ ریزلٹس کے میل اور فیمیل وائز جو ہے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کے انڈر ویٹ, اوور ویٹ, اوبیز اور سیویئر اوبیز کے پرسنٹیجز یعنی ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک لیے جائے, تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جینڈر کے بیس پہ یہاں پہ اگر ہم اوور ویٹ دیکھتے ہیں تو فیمیل جو ہے وہ زیادہ اوور ویٹ ہے ایز کمپیئر ٹو میل, اور اگر ہم اس کے اوبیز کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اوبیز میں پھر میل زیادہ اوبیز ہے اور فیمیل کم ہے, اور اگر اوورال ہم دیکھیں اوورال ان کے افیکٹ تو زیادہ میل جو ہے وہ اوبیز ہے اور فیمیل. تو اب ان ریزلٹ کے بیس پہ پھر آگے جو ہے ریکمنڈیشن جنریٹ ہوتی ہے, ہائر اپس کو آپ کچھ ریکمنڈیشن دیتے ہو, کچھ اسٹریٹجی بناتے ہو, کچھ پالیسی بناتے ہو. اسی طرح جو مختلف پیرامیٹر کنسیڈر کیے گئے تھے کہ ایج اسٹوڈنٹ کی کتنی تھی, جینڈر کیا تھا, کچھ جو ہے فاسٹ فوڈ کھا رہے تھے کہ نہیں کھا رہے تھے, اور اپنی ایکٹیویٹی اسکول میں زیادہ تر ٹی وی دیکھنے کے لیے اور موبائل دیکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں, یا کوئی ایکسرسائز اسپورٹس اور یہ کرتے تھے, فادر مدر ایکوپیشن اور فادر مدر جو ہے ان کے ایجوکیشن لیول. تو ان سب کی لحاظ سے جو اسٹیٹسٹکس جو ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ کائی اسکوئر ٹیسٹ کو پرفارم کیا گیا ہے, تو سب میں یہ پی ویلیو یہ آگے ہم ڈسکس کریں گے, اور اسٹیٹسٹک کے سبجیکٹ میں آپ لوگ اپنی ریسرچ سبجیکٹ میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ ان کے اس کے مطلب کیا ہے. تو پی ویلیو اس کے یہاں سوائے اس ایک ویلیو کے مدر آکوپیشن کے باقی سارے ویلیو اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ ہے. اٹ مینس کہ ان سب فیکٹرز جو ہے ان کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے آن دا اوبیسٹی اینڈ اوور ویٹ آف دا چلڈرن اینڈ ایڈولسنس. ٹھیک ہے, تو یہ اس ریسرچ کے فائنڈنگ ہو گئی. اب جب ریسرچ کمپلیٹ ہو جائے, آپ نے فائنڈنگ بھی کر لی, تو آپ اس فائنڈنگ کو آپ انٹرپریٹ کرتے ہو, ان کی میننگ جو ہے ان کو آپ لے لیتے ہو کہ کیا مطلب ہے اس کا. تو اس کا مطلب یہ جو میں نے جو ویلیوز آپ کو ایکسپلین کیے, یہ جو ٹیبلز میں ویلیوز تھے کہ اس کا کیا مطلب, تو دس از ایکچولی انٹرپریٹیشن. تو آپ اپنے ریسرچ میں جو ریزلٹس آ جاتے ہیں ان کو اس طرح لکھ دیتے ہو تاکہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان کو سمجھ سکیں. ایکسپلیسٹلی آپ نے ان کے مطلب کو واضح کر دینا ہے. تو اب یہ انٹرپریٹیشن آپ کیسے کر سکتے ہو؟ 3-4 طریقے ہیں. ایک, آپ ایویلویشن کرو گے, اپنے ریزلٹس کو لوگے, جو لوگ ہیں دوسرے لوگ ہیں انہوں نے جو کام کیا ہوا ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرو گے, اس کو ایویلویشن کہتے ہیں. اور آپ دیکھو گے اور ایکچوئل کے ساتھ بھی. اب اگر پشاور یونیورسٹی میں ایکچوئل میں کیا ہے اور آپ کی ریسرچ جو آپ کی جو ریسرچ ہے وہ کیا فائنڈنگ آپ کو دے رہی ہے کہ کیا سچویشن ہے. آپ 79.7% تو ایکچوئل میں یہ آپ کے ریسرچ یہ فائنڈنگ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے دے آر ان فیور آف آن لائن ایجوکیشن. لیکن ایکچوئل میں اوریجنل میں وہی ہے کہ نہیں ہے. تو جو آپ کی ایکسپیکٹڈ ہے اور جو آپ نکالتے ہو ان کو کمپیئر کرتے ہو, تو یہ ایویلویشن اس کو کہتے ہیں. تو آپ انٹرپریٹیشن ایویلویشن پرسپیکٹو سے کرو گے. آپ اپنی اسٹڈی کے اسٹرینتھ اور ویکنیسز جو ہے ان کو ڈسکرائب کرو گے, اس سے انٹرپریٹیشن ہوگی آپ کے ریزلٹ. اور آپ ریکمنڈیشن جنریٹ کرو گے کہ اب گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے, انسٹیٹیوٹ نے کیا کرنا ہے, اسٹوڈنٹ نے کیا کرنا ہے, کون سی چیزیں جو ہے اڈاپٹ کر دینی ہے, اور آپ کنکلوڈ کرو گے اپنی ریسرچ کو وتھ سم فائنڈنگ. تو اب اس جو ہمارے دوسرے سیناریو کیسز ہیں اس میں یہ چیزیں کیسے ہیں. تو ایک یہ کہ اگر اسٹوڈنٹ پرسپشن آن لائن ایجوکیشن یونیورسٹی آف پشاور کے کیس میں لوگے تو یہ آپ کے فائنڈنگ ہے کہ 79% جو ہے فیور میں ہے, 1% نیوٹرل ہے, اور 19% دے آر ناٹ ان فیور. تو آپ کو کچھ اسٹیٹسٹک آ جاتے ہیں, اس کی بیس پہ آپ کچھ کنکلوژن ڈرا کرتے ہو. تو آپ کی کنکلوژن یہاں کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ کو یہ اس ریسرچ سے آپ کو یہ انڈیکیشن ملتی ہے کہ ای لرننگ جو ہے, ڈسٹینس ایجوکیشن, ورچوئل ایجوکیشن, آن لائن ایجوکیشن, دس ہیز سم امپورٹینس اکارڈنگ ٹو دا فائنڈنگ آف دس ریسرچ اینڈ دا ریسپانسز گیون بائی دا respondent of the subject in this research. تو یہ کیا ہے کہ it
calls for a paradigm shift from delivery of education services. آپ کو اس چیز کے طرف اشارہ دے رہی ہے کہ آپ نے کنونشنل سے فیس ٹو فیس سے آپ نے اپنے پیراڈائم کو آہستہ سے چینج کر دینا ہے ٹورڈ آن لائن ایجوکیشن, کیونکہ آپ کی ریزلٹس آپ کو یہ بتا رہی ہے. تو یہ آپ انٹرپریٹیشن آپ کرتے ہو. اب دوسرے کیس کے اگر ہم انٹرپریٹیشن لے لیں اوبیسٹی کے کیس میں, تو انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ان کو اپنے ریزلٹ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اوبیسٹی اور اوور ویٹ جو ہے یہ ٹرینڈ رائزنگ ہے ان بنگلہ دیش, اور اپولنٹ جو فیملی ہے جو ان کی اکنامیکل کنڈیشن گڈ ہے, سوشو اکنامک کنڈیشن گڈ ہے, ان میں یہ ٹرینڈ ہے کہ اوبیسٹی بڑھ رہی ہے, کیونکہ ان کے جو 2014 کی ریکارڈ کے ساتھ کمپیئر کر کے. اسی طرح ساتھ ساتھ وہ یہ جو فائنڈنگ ہے, یہ جو پہلی کوئی جو ریسرچ ہوئی ہے ایسوسیشن آف اوبیسٹی نے جو کچھ ریسرچ کیا ہے, ان کے فائنڈنگ کو یہ کنفرم کر رہی ہے کہ یس انہوں نے بھی یہی فائنڈنگ کی تھی اور ہماری ریسرچ بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے. تو کنفرمیشن ہو جاتی ہے. ایک ساتھ یہ کہ جو فیملی انکم ہے وہ ایک رسپانسبل فیکٹر ہے اوبیسٹی آف چلڈرن میں, کیونکہ وہ خوشحال ہوتے ہیں, فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں. اسی طرح چلڈرن میں ڈائبٹیز کا اس کے ساتھ اوبیس کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. یہ ریسرچ فائنڈنگ اس میں سے نکلتی ہے. اور ساتھ میں یہ ریکمنڈیشن بھی گورنمنٹ کو ایٹ دا اینڈ یہ دی جاتی ہے کہ گورنمنٹ شوڈ انٹروڈیوس سم ریگولیشن سو دیٹ فزیکل ایجوکیشن ایز کمپلسری کو کریکولر ایکٹیویٹی ان دا اسکول, کہ گورنمنٹ کچھ پالیسی بنا دے تاکہ جو اسکول میں کوئی ایسا ایسی ایکٹیویٹی ہو, اسپورٹس ہو کہ اسٹوڈنٹ کو انگیج کرے. ادروائز یہ ایک تھریٹننگ سچویشن ہے اور رسک کی سچویشن ہے فار چلڈرن. اچھا, اب جب یہ آپ کے فائنڈنگ بھی آ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے رائٹ اپ کرنی ہے. رائٹ اپ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے پرابلم کو ایبسٹریکٹ لیول سے لے کے 1-2 پیراگراف لکھے, ایک سمری لکھے, ایگزیکٹو سمری اپنے ریسرچ کے لکھتے, پھر انٹروڈکشن ٹو دیٹ پرٹیکولر ایریا جس میں آپ نے ریسرچ کیا ہے پورا انٹروڈیوس کر دے, اور پھر یہ لکھتے کہ لوگ اس میں کیا کر رہے ہیں, لٹریچر جو لوگوں نے کیا کام کیا ہوا ہے وہ تو آپ نے سروے کی ہوگی, اس کا ایک چیپٹر ڈال دے. پھر ڈیٹیل آپ کے جو میتھڈالوجی ہے, آپ نے جو میتھڈ فالو کیا ہے, جس طرح آپ نے میتھڈ کو ڈیٹا کو کلیکٹ کیا ہے, جس طرح آپ نے اس کے لیے کویسچنر ڈیزائن کی ہے, آپ نے اس کے لیے اگر میتھڈالوجی اگر میں کمپیوٹر سائنس پرسپیکٹو سے لے لوں تو آپ نے مشین لرننگ یوز کرنی ہے, آپ نے ڈیپ لرننگ یوز کرنی ہے, سیمنٹک ویب بیس اپلیکیشن پہ جانا ہے, ڈیسک ٹاپ پہ جانا ہے, انٹیلیجنٹ سسٹم بنانا ہے, کیا کرنا ہے آپ نے. تو یہ میتھڈالوجی آپ نے ڈیفائن کرنی ہے, اور اس میتھڈالوجی کو آپ نے پھر ایگزیکیوٹ کرنا ہے, تو آپ کے پاس ریزلٹس آ جائیں گے. وہ ریزلٹ کا چیپٹر لکھ دو, اس ریزلٹس کے اوپر آپ نے ڈسکشن جو کرنی ہے وہ ایک الگ چیپٹر انٹرپریٹیشن اینڈ ڈسکشن ہوگی کہ کیا مطلب ہے اس کے, اور پھر کنکلوژن ان فیوچر ورک, اور آخر میں جس ریسورسز سے آپ نے ہیلپ لی ہوئی ہے تو اس کو ایز اے ریفرنسز یا بیبلوگرافی آپ اس کو ڈالو گے. تو یہ سارے آپ کے چیپٹرز ہوں گے. آپ نے براؤڈ سے آپ نے اسپیسیفک پہ جانا ہے, اور پھر جا کے آپ نے براؤڈ ہونا ہے, یعنی جنرل ریکمنڈیشنز وغیرہ آپ نے جنرل ریکمنڈیشن دینی ہے. تو یہاں پہ آپ کا اسپیسیفک میتھڈ ہوگا, اور یہ پہلا اور آخری جو سٹیپس ہیں یہ جنرلائزڈ سٹیپس ہوتے ہیں. تو یہ زوم ان اینڈ زوم آؤٹ اس کے ہوں گے. یہ مختلف پارٹس ہے جہاں سے ہم نے اس لیکچر میں ہیلپ لی ہوئی ہے, تو آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہو. تو دس واز آل اباؤٹ دا بزنس ریسرچ پروسیس, اور ان کے اسٹیپس 9 اسٹیپس کو ہم نے پڑھا. ہر ایک اسٹیپ کے اوپر الگ لیکچر ہوگی. تو اگر آپ نے اس لیکچر آپ کو کچھ فروٹفل لگا ہے تو یو کین like it, you can ask your question in the form of comments over here, اور آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہو, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو. اینڈ سی یو ود نیکسٹ لیکچر on different steps of this research methodology. Okay, thank you. See you in next lecture, inshallah.